جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. جی تو ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف، جس میں ہم آج سیکھیں گے کہ جزم یا سکون کس کو کہتے ہیں، اس کی علامت کون سی ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے. شروع کرتے ہیں ہم اپنا لیکچر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. جی جزم یا سکون. اب جزم اور سکون ایک ہی چیز ہے، دو اس کے نام ہیں. یہ جو علامت ہوتی ہے، چھوٹی سی دال آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو چھوٹی سی دال آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جزم. کسی بھی حرف کے اوپر جب یہ آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ جزم ہے، یا یہ سکون کی علامت ہے، یا جزم کی علامت ہے. ٹھیک ہے، دونوں ورڈ جو ہے ہم اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اس میں ہے کہ اس کی شکل یوں ہوتی ہے، چھوٹی سی دال کی طرح ہوتی ہے. جزم حرف کے اوپر ہوتی ہے. سب سے پہلے کیا ہے کہ یہ اس کی علامت ہے، اور یہ کسی بھی حرف کے اوپر ہوتی ہے، اور اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی. یعنی یہ اکیلا جس حرف کے اوپر آ جائے وہ حرف اکیلا نہیں پڑھے جاتا، بلکہ وہ اپنے سے پچھلے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے. جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کیا لکھا ہے، جس حرف پر جزم ہو، یعنی یہ والی علامت ہو، یا جس کو ہم سکون کہتے ہیں، اسے ساکن کہتے ہیں یا مجزوم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ساکن اور مجزوم دونوں ورڈ یوز ہو سکتے ہیں. جس طرح یہاں پہ جزم یا سکون استعمال کیا، یہاں پہ ساکن اور مجزوم بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ دونوں ورڈ یوز ہوتے ہیں. ساتھ ہی اس کے کیا ہے کہ جزم والا حرف اپنے سے پہلے حرف سے مل کر اکٹھا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جزم والا حرف اکیلا نہیں پڑھا جاتا. جہاں پہ بھی جزم آئے گی، ہم نے اس کو پچھلے حرف سے ملا کے پڑھنا ہے. تو یہ ہے جزم اور مجزوم اور سکون کی علامت. تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں حروف تہجی کے ساتھ. حمزہ زبر با اب شروع میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے، اس کو حمزہ پڑھیں گے، کیونکہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ الف اور حمزہ میں ڈفرنس کیا ہے. الف کے اوپر جب زبر زیر پیش یا جزم آ جائے، یعنی یہی سکون کی علامت اگر الف کے اوپر آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. تو جب بھی آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو الف زبر اب نہیں پڑھنا، تو یہ غلط ہو جائے گا. اس کو حمزہ زبر با اب پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با ایب، حمزہ پیش با اوب، اب ایب اوب. اچھا، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ با کے اوپر دیکھیں جزم ہے، یہ تینوں با ہے، ان تینوں کے اوپر جزم آ رہی ہے، اور یہ اپنے سے جو پچھلا حرف ہے وہ حمزہ ہے، اس کے ساتھ مل کے ادا ہو رہی ہے. اگر یہ اس کے اوپر حمزہ کے اوپر جو ہے وہ زبر نہ ہوتی، یا اس کے اوپر بھی جزم ہوتی، تو یہ با بھی نہیں پڑھا جانا تھا. پھر ہم نے اس سے پچھلا حرف دیکھنا تھا کہ اس کے اوپر کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جزم جو ہے وہ اکیلی نہیں پڑھی جاتی، بلکہ اپنے سے پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے. اب اب اب، اس کے ساتھ حمزہ زبر تا ات، حمزہ زیر تا ات، حمزہ پیش تا ات، ات ات ات. ٹھیک ہے، اب با پہ میں نے کلکلا بھی کیا ہے. کلکلا کا رول آپ کو پتا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ با کے اوپر جب جزم آ جائے تو وہاں پہ آواز کو پلٹاتے ہیں. اسی لیے میں نے ان دونوں کو پڑھنے میں ڈفرنس کیا ہے. اب ایب اوب آواز پلٹ رہی ہے، لیکن ات ایت ات یہاں پہ آواز نہیں پلٹ رہی. کیوں؟ کیونکہ تا پہ کلکلا نہیں ہو رہا، با پہ کلکلا ہو رہا ہے. اور حروف کلکلا ہمیں پتہ ہے کون سے ہیں. مزید آپ ریمائنڈر کے لیے آپ دوبارہ سے وہ ویڈیو کھولیں، اس لیکچر کو جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. مزید آپ کو اچھی سمجھ آ جائے گی. آگے ہے حمزہ زبر سا اس، حمزہ زیر سا اس، حمزہ پیش سا اس، اس اس اس. ٹھیک ہے، اب سا میں سٹی کی آواز نہیں آئے گی. ہر تختی کی اور ہر سبق کی پریکٹس کرتے ہوئے آپ نے جو دو چیزیں یاد رکھنی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے تو اس کی پہچان آپ کو ہو، اس کی پریکٹس زیادہ کریں. نمبر 2، اس جو لیسن ہم پڑھ رہے ہیں یا جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے، اس کے علاوہ بھی جو رولز ہم نے پڑھ لیے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ آپ اس پہ اپلائی کریں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم اس ٹاپک تو ہم پڑھ رہے ہیں جزم والا، لیکن سا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا ہے سا جو ہے وہ نرم حروف میں سے سیٹی کی آواز نہیں آتی. آگے اج ایج اوج، حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم ایج، حمزہ پے جیم اوج، اج ایج اوج. حمزہ زبر ہا
حمزہ زیر ہا ایح، حمزہ پیش ہا اوح، آح ایح اوح. پیچھے پیچھے پڑھیں. آح ایح اوح. سانس جاری کریں، حلق سے ادا کریں. حمزہ زبر خوا اخ، حمزہ زیر خوا ایخ، حمزہ پیش خوا اوخ، آخ ایخ اوخ. حمزہ زبر دال آد، حمزہ زیر دال عید، حمزہ پیش دال اود، آد عید اود. حمزہ زبر دال از، حمزہ زیر دال عید، حمزہ پیش دال اوز، از عید اوز. حمزہ زبر را آر، حمزہ زیر را ار، حمزہ پیش را اور، آر ار اور. حمزہ زبر زا از، حمزہ زیر زا از، حمزہ پیش زا اوز، از از اوز. اب دیکھیں، اب غور کریں کہاں پہ سیٹی آ رہی ہے، کہاں پہ نرم پڑا جا رہا ہے، کس حرف کو موٹا پڑھیں، کس میں سانس جاری کریں، کس کو باریک کریں، کہاں پہ کلکلا ہو رہا ہے. ان سب رولز کا دھیان رکھتے ہوئے ان حروف کی، ان ورڈز کی پریکٹس کریں. حمزہ زبر سین اس، حمزہ زیر سین اس، حمزہ پیش سین اس، اس اس اس. حمزہ زبر شین اش، حمزہ زیر شین اش، حمزہ پیش شین اوش، اش اش اوش. حمزہ زبر سواد اش، حمزہ زیر سواد اش، حمزہ پیش سواد اوش، اش اش اوش. سواد کو موٹا پڑھیں، سیٹی لائیں. حمزہ زبر ضاد او، حمزہ زیر ضاد ایز، حمزہ پیش ضاد اوز، آو عید اوز. ٹھیک ہے، بس یہاں تک ہمارا لیسن تھا. مین ٹاپک جو آج کا ہمارا ہے وہ ہے جزم اور سکون. اس کی علامت کیسی ہوتی ہے، وہ جب حرف پہ آ جائے تو اس کا کس طرح اس کو ادا کرتے ہیں، اور وہ اپنے سے پچھلے حرف کو ملا کر پڑھی جاتی ہے. اور جہاں پہ جزم آ جائے، کچھ 5 حروف ہیں جن پہ کلکلا ہوتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کون سے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے آپ کو اچھی سے سمجھ آئی ہوگی. آسان طریقے سے تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.